بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زنا کی اجازت مانگی۔ لوگوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اپنی ماں کے لیے بھی یہ چیزیں پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ نے بیٹی، بہن، چچی اور خالہ کے متعلق بھی پوچھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اے اللہ، اس کے گناہ بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس حدیث پر جو چند دن پہلے مدینہ منورہ کے حضرت العزیز شیخ عبدالرزاق البدر نے درس دیا تو خود بھی روئے اور سامعین بھی روئے۔ میرا دل کیا کہ درس کا وہ حصہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ 3 دعائیں انہیں لکھ لو، انہیں یاد کر لو اور ان کا خوب اہتمام کرو کہ اللہ فلاں شخص کو بخش دے اور اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ان کلمات کو اپنے پاس لکھ لو اور یاد کر لو، کیونکہ نوجوان آج کل فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اسے اتنے فتنوں کا سامنا ہو سکتا ہے جتنا آج کے نوجوانوں کو ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو نیک لوگوں کی ہمدردی کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ہو جو اس پر شفقت کرے، اس سے محبت کا معاملہ کرے، اس کے لیے سچے دل سے دعائیں کرے۔ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تیرا برا کرے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ اپنے بیٹے کے خلاف شیطان کی مدد مت کرے۔ نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے، باپ کی ہمدردی، ماں کی ہمدردی، رشتہ داروں کی ہمدردی، دوستوں اور یاروں کی ہمدردی۔ نوجوانوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے، سچے دلوں سے نکلنے والی سچی دعاؤں کی، اللہ سے امید بھری دعاؤں کی۔ اے اللہ، ان کے گناہ بخش دے، ان کے دل پاک کر دے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ وہ نوجوان بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا تو بہترین نصیحت، ہمدردی اور سچی دعا کی بدولت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے دل میں اس گناہ کی معمولی رغبت بھی نہ تھی، ایسا گناہ جس سے دل لٹکے ہی رہتے ہیں اور جس کا فتنہ بہت ہی بڑا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہ تھا۔ صرف 3 چیزیں، ہمدردی، اچھی نصیحت اور سچی دعا، اور نتیجہ بہت عظیم ہے، بہت ہی عظیم۔ اللہ کی قسم، آج کے نوجوان کو ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو اس کے ساتھ نرمی برتے، کوئی تو سچے دل سے اس کے لیے دعا کرے، کوئی ہو جو اچھے طریقے سے انہیں نصیحت کرے، انہیں سمجھائے، کوئی تو ہو جو ان کے خلاف شیطان کا مددگار نہ بنے۔ شیخ کی یہ 3 باتیں دل سے نکلی ہیں، دل رکھنے والوں کے لیے نکلی ہیں۔ بھائیوں، مجھے لفظوں کی داد پیچ نہیں آتے، سادہ لفظوں میں میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے کسی ایک گناہ گار کے خیر خواہ بن جائیں، اس کے دوست بن جائیں، اس کو اعتماد دیں کہ جب کبھی وہ گناہوں سے تھک جائے تو آپ کے پاس چلا آئے۔ اسے معلوم ہو کہ کوئی تو ہے جو میری گناہوں کے اشتہار نہیں لگاتا، میں اسے جو بھی بتا دوں وہ مجھے نصیحت ہی کرتا ہے۔ اسے اپنائیت دیں، اس کے منہ سے آتی دھوئیں کی بدبو برداشت کر لیں، اس کی کہانیاں تسلی سے سن لیں، اس کے لیے دعائیں کریں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہر آن امید دلانے والے بن جائیں، وہ خود کسی دن نماز کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ خدا کی قسم، 2 دفعہ گناہ گار کو سینے سے لگا لو، کا گناہ آدھا مر جاتا ہے۔ اپنے مزعومہ تقویٰ کی سفید چادر کو گناہ گاروں کے لیے پھیلا دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت ہی بڑی، اتنی بڑی کہ اس کا بوجھ بڑے بڑے نیکوکار نہیں اٹھا سکتے، اور ضروری نہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو فرشتہ بننا پڑے گا، قطعاً نہیں۔ بس ایک احساس چاہیے کہ آج کے نوجوانوں کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔